طب قانونی میں اختناق، ایسفکسیا یا حبس تنفس کیا ہے؟ عمل تنفس میں ریسپائریشن کے عمل میں کسی میکانی رکاوٹ، میکینیکل آبسٹرکشن سے ہونے والی کیا کہتے ہیں انوکسیا، اس قلت نسیمی، انوکسیا کی حالت کو کہتے ہیں جس سے موت واقع ہو جائے۔ طب قانونی میں اختناق، ایسفکسیا یا حبس تنفس، سانس کا رک جانا، کہتے ہیں عمل تنفس میں ریسپیریٹری سسٹم میں کسی میکانی رکاوٹ، میکینیکل آبسٹرکشن سے ہونے والی اس انوکسیا کی حالت کو، اس قلت نسیمی جس میں پوری طرح ایک دم آکسیجن بند ہو جائے ملنا، انوکسیا کی حالت کو کہتے ہیں جس سے موت واقع ہو جائے، مطلب اس طرح سے گردن دب جائے یا کوئی بھی کسی طرح سے جس میں اس کو بالکل ہی آکسیجن نہ مل سکے، تو اس حالت کو انوکسیا کی حالت کہتے ہیں۔ انوکسیا کی جب حالت میں آ جائے گا اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ تو طب قانونی میں اختناق، ایسفکسیا یا حبس تنفس عمل تنفس میں کسی میکانی رکاوٹ، میکینیکل آبسٹرکشن سے ہونے والی اس قلت نسیمی، انوکسیا کی حالت کو کہتے ہیں جس سے موت واقع ہو جائے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن دوسرے کیس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو اختناق نہیں کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ قلت نسیم کی یہ حالت دوران خون میں کسی خرابی، یا کہتے ہیں ہیموگلوبن کی کمی، یا کسی دوسرے سمیات پوائزننگ، جیسے خاص کر طور سے سائنائڈ پوائزننگ میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے اس کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے اگر دوران خون میں کوئی خرابی آ گئی، ہیموگلوبن کی کمی کس کو ہے، یا پوائزننگ کا معاملہ ہے خاص کر کے سائنائڈ پوائزننگ کا، تو اس میں بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے لیکن اس کو اختناق نہیں کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ٹیشوز میں آکسیجن کم ملنے لگتا ہے۔ یہ جو کنڈیشن بتایا جا رہا ہے ہیموگلوبن کی کمی ہے یا دوران خون میں کوئی خرابی ہے، سائنائڈ پوائزننگ ہے، اس میں بھی آکسیجن کم ملنے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں اسٹیگننٹ، وقوفی، اردو میں لکھا ہے وقوفی، اسٹیگننٹ، یا کہتے ہیں اینیمک کنڈیشن، فقر الدم، اینیمک، یا سمیت خلوی، ہسٹوٹاکسک کہا جاتا ہے۔ انہیں حبس تنفس یا اختناق نہیں کہا جاتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دوران خون میں کوئی خرابی یا ہیموگلوبن کی کمی یا سائنائڈ پوائزننگ سے اگر یہ معاملہ آتا ہے جس میں آکسیجن ٹیشو کو نہیں ملتا ہے تو اس کو اختناق نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایسی کیفیت کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، اسٹیگننٹ، اینیمک یا ہسٹوٹاکسک کہا جاتا ہے۔ انہیں حبس تنفس یا اختناق نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ڈیفینیشن اس کا۔ اب آئیے سائنس آف ایسفکسیا، اختناق کی کیا علامات ہیں۔ سائنس آف ایسفکسیا کہتے ہیں انسجہ پر قلت نسیم کے اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسپیسیفک اور دوسرا ہے نان اسپیسیفک، دو طرح سے ہوتے ہیں۔ Signs of asphyxia are due to pathological changes resulting from anoxia. The effect of anoxia on tissues in mainly twofold. پہلا non specific اور دوسرا ہے specific، دو طرح سے ہوتا ہے اس کا سائن۔ اب آئیے نان اسپیسیفک میں اثرات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسجہ میں انحطاطی تبدیلیاں واقع ہوتا ہے، انحطاطی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پرینکائیمیٹس ڈیجنریشن، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف نان اسپیسیفک ایفیکٹس باڈی ٹیشو انڈرگو پرینکائیمیٹس ڈیجنریشن۔ غیر مخصوص اثرات کی وجہ سے انسجہ میں انحطاطی تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ اتنا ہی اس میں ہے۔ اب رہا اسپیسیفک میں آگے ہے، اسپیسیفک اثرات میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی میکانی سبب، میکینیکل آبسٹرکشن کی وجہ سے بریتھنگ میں
عمل تنفس میں تقریباً 30 سیکنڈ تک رک جائے. اسپیسیفک جو ہے جو کاز ہے اس میں اسپیسیفک اثرات کی وجہ سے کہتے ہیں کسی میکینیکل آبسٹرکشن کی وجہ سے اگر بریتنگ یا عمل تنفس تقریباً 30 سیکنڈ تک رک جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. جب موت واقع ہو جائے گی تو اس پر کیا کیا تبدیلیاں دکھائی دے گی جس پر تو کہتے ہیں اسپیسیفک کاز کی وجہ سے اگر موت ہوتی ہے تو اس پر جسم پر مندرجہ ذیل تبدیلیاں یا تغیرات جو بدلاؤ ہوتے ہیں اس میں پیدا ہوں گی. کلیئر ہو گیا؟ 30 سیکنڈ تک کسی کا سانس رک جانا کسی وجہ سے میڈیکل آبسٹرکشن میکینیکل آبسٹرکشن کی وجہ سے سانس رک گیا تو اس سے موت ہو سکتی ہے. اور جب موت ہوگی تو اس پر جو ہے مندرجہ ذیل تبدیلی جسم پر دکھائی دے گا. جس میں پہلا ہے نیلگونیت سائنوسس CYANOSIS سائنوسس. اور دوسرا کہتے ہیں عروق شاریہ کی نفوذ پذیری. اردو میں لکھتے ہیں عروق شاریہ کی نفوذ پذیری. انکریزڈ کیپلری پرمیبلٹی. اور تیسرا اس میں ہے چتی دار نزف پیٹیشیل ہیموریجز. پیٹیکیل ہیموریجز کہیں پیٹیشیل بھی لکھتے ہیں بولتے ہیں پیٹیکیل ہیموریجز چتی دار نزف. یہ 3 چیز میں دکھائی دیں گے. اس پر 3 طرح کے اس پر تبدیلی دکھائی دیں گے. اب پہلا ہے نیلگونیت سائنوسس. سائنوسس اس میں کیا ہوگا جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نیلا پڑنے کو نیلگونیت کہتے ہیں. اگر خون میں کہتے ہیں قلت نسیم معنی آکسیجن کی کمی ڈیمنسڈ آکسیجن کے ساتھ ہیموگلوبین کہتے ہیں جس کی خاص اہمیت ہے. اگر خون میں قلت نسیم ڈیمنسڈ آکسیجن کے ساتھ ساتھ ہیموگلوبین 5 گرام سے کم ہو جائے تو جسم پر نیلگونیا ظاہر ہوتی ہے. تب جسم پر نیلگونیا ظاہر ہوتی ہے. ایسی حالت میں خون کیسا ہو جائے گا پرپل اور ڈارک ان کلر ہو جائے گا. بنفشی یا نیلا پرپل اور ڈارک ان کلر ہو جائے گا. جب خون کا رنگ اس طرح کا ہو جائے گا نیلا ہو جائے گا تب کیا ہوگا جسم کی مخصوص جلد پر اسکن پر اور لپس پر لبوں پر دکھائی دینے لگتا ہے نیلگونیت نیلا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر خون میں قلت نسیم ڈیمنسڈ آکسیجن کے ساتھ ہیموگلوبین 5 گرام سے کم ہو جائے اس کا لیول تب جسم پر نیلگونیا ظاہر ہوتا ہے. ایسی حالت میں خون کا رنگ جو ہے کیسا ہو جاتا ہے پرپل اور ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے. تب اس حالت کے بعد جسم کی مخصوص جلد پر اور لبوں پر لپس کے اوپر دکھائی دینے لگتا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح ان احشا پر وسرا پر جن میں ورید وینس اور عروق شاریہ بلڈ کیپلریز کے جال ہوتے ہیں باریک جال ہوتے ہیں مثلا پھیپھڑے اقشیہ دماغ جگر سہال اور گردے پر بھی نیلے دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں. Those organs where the venous and capillary bed is abundant, as for example the lungs, meninges, liver, spleen and kidneys. یہ بھی جو ہے نیلا دکھائی دینے لگے گا کیونکہ یہاں بلڈ کیپلریز زیادہ ہے پورا کہتے ہیں کہ جال ہے یہاں پر مین. اس طرح ان اقشیہ جن میں ورید اور عروق شاریہ کے جال ہوتے ہیں مثلا پھیپھڑے اقشیہ دماغ جگر تہال اور گردے پر بھی نیلے دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں. یہ سائنوسس کی نشانی ہوتی ہے. پہلا تو ظاہری طور پر یہ اندرونی طور پر اس پر دکھائی دے گا ان آرگنز پر. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ قلت نسیم کی وجہ سے عروق شاریہ کشادہ ہو جاتا ہے. جب آکسیجن کم ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے بلڈ کیپلریز ڈائلیٹ کر جاتا ہے. قلت نسیم کی وجہ سے عروق شاریہ کشادہ ہو جاتی ہے چنانچہ اس میں خون رکنے لگتا ہے. تو اس میں خون رکنے اور جمع ہونے سے کہتے ہیں کہ قلب میں گندا خون کم واپس جاتا ہے اور جب خون
کم جائے گا قلب میں گندا خون تو کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں پھیپڑوں میں بھی خون کی مقدار کم آئے گی، اور جب پھیپڑے میں اس کی صفائی نہیں ہوگا تو کیا ہوتا ہے، اس دوران خون کم ہو جاتا ہے، خون کی مقدار، اور اس سے آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے جسم میں، اس سے آکسیجن کی قلت بڑھتی جاتی ہے اور موت کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر سے ایک بار اس کو سن لیجیے، قلت نسیم کی وجہ سے عروق اشاریہ کشادہ ہو جاتا ہے، ڈائلیٹ کر جاتا ہے بلڈ کیپلریز، اور اس میں خون رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمع ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، قلب میں گندا خون کم واپس جاتا ہے، اور جب ہارٹ میں خون کم جائے گا تو پھیپڑوں میں بھی خون کم آئے گا، پھر جو ہے وہاں سے آکسیجن کی کمی ہوگی بدن میں، جس میں آکسیجن کی کمی ہوگی تو اس کے سبب سے موت ہو جائے گی۔ تو اس کو کیپلری ڈائلیشن کے بعد کیا ہوگا، اسٹیسس ہوگا، اسٹیسس ہونے وہاں رکنے لگے گا بلڈ، اس کے بعد کیا ہوگا، ریڈیوس وینس ریٹرن ٹو ہارٹ، پھر آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس کے بعد ریڈیوسڈ پلمونری بلڈ فلو ہوگا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا، ڈیفیشینٹ آکسیجنیشن ہو جائے گا، کم خون ملنے لگے گا، یہ آکسیجن ملنے شروع ہو جائے گا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، فردر ایسفکسیا ہو جائے گا، موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کیپلری پرمیبلٹی، عروق اشاریہ کی نفوذ پذیری، عروق اشاریہ کے کشادہ، جیسے یہاں بتایا گیا عروق اشاریہ میں کشادہ ہو جاتا ہے، ڈائلیٹ کر جاتا ہے، تو عروق اشاریہ کے کشادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، اندرون خلوی کے درمیان موجود مسامات بڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پلازما اور خلیات دمیہ نکل کر انسجہ اور بین الانسجہ، انسا میں ٹیشوز میں اور بین الانسجہ دونوں کے بیچ کے خلا میں جمع ہونے لگتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں دس ریزلٹ فرام انوکسیا اینڈ اسٹیسس، the pores between the endothelial cells are enlarged and blood transutes into tissues and spaces. ٹھیک ہے، this results from anoxia and stasis، جب انوکسیا کی حالت ہوگی تو اس کے بعد اسٹیسس ہوگا، اسٹیسس جب ہوگا تو کیا ہوگا، the pores between the endothelial cells are enlarged، وہ بڑا ہوگا، and blood، تو بلڈ میں کیا ہوگا، پلازما اینڈ سیلز، یہ کیا ہوگا، ٹرانزیوٹس، TRANSUDES، ٹرانزیوٹس into tissues and tissue spaces، ٹرانزیوٹس کا مطلب لکھتے ہیں اس میں ڈکشنری میں بلیڈ کرنا، ایکسکیوٹ کرنا، اوز کرنا، نکلنا اس سے، تو کہتے ہیں عروق اشاریہ کے کشادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اندرون خلوی کے درمیان موجود مسامات بڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پلازما اور خلیات دمویہ نکل کر انسجہ اور بین الانسجہ خلاؤں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ This results from anoxia and stasis. The pores between the endothelial cells are enlarged and blood under bracket ہے plasma and cells transutes into tissues and tissue spaces، یہ ہوتا ہے کیپلری پرمیبلٹی میں۔ اس کے مندرجہ ذیل، اس کے نتیجے میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں جسم کے اندر ہوتی ہیں، جب جس چیز ہوگا تو کیا دکھائی دے گا، اسے کہتے ہیں دماغ اور مائیوکارڈیم میں لیسدار نمی آ جاتی ہے، دماغ اور مائیوکارڈیم میں لیسدار نمی آ جاتی ہے۔ gelatinous moisturizing of the organs such as the brain and myocardium، پہلا پوائنٹ اس میں یہ تبدیلی آئے گی۔ دوسرا تبدیلی کیا آئے گا، ڈیولپمنٹ آف ایکسس فلوئڈ ان سیرس سیکس، SEROUS، سیرس سیکس، یعنی پلیورا اور پیریکارڈیم میں رطوبت کا جمع ہو جانا، ڈیولپمنٹ آف ایکسس فلوئڈ ان سیرس سیکس، as for example pleura and pericardium، development of excess fluid in serous sacs as for example pleura and pericardium، pleura اور pericardium میں رطوبت جمع ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس میں جو جسم کے اندر تبدیلی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے edema of some tissues as for example
mediastinal tissues and lungs, माने फेफड़ों में सूजन होना शुरू हो जाता है। तब इस सब कंडीशन के बाद क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा शुरू हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा में रैपिड डेवलप इन सच कंडीशन, बहुत तेजी से डेवलप होने लगता है ऐसी हालत में पल्मोनरी एडिमा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें पिटिकियल हिमोरेज, चित्तीदार नज़फ, मस्कूरा बाला असबाब की वजह से। अब ऊपर जो असबाब बताया गया क्या क्या होता है इसमें, तो कहते हैं उसकी वजह से चित्तीदार नज़फ पैदा हो जाता है, यानी ब्लड कैपिलरीज का डायलेट हो जाना, या और दूसरी वजह जो है उसकी वजह से क्या होता है, मुंदरजा झैल असबाब इसमें दिखाई देते हैं। मस्कूरा बाला असबाब की वजह से चित्तीदार नज़फ पैदा हो जाता है। चित्तीदार नज़फ कहते हैं कि डॉट 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 खून का जो है जमा हो जाना, लाल लाल निशान होना, उसको कहते हैं चित्तीदार नज़फ। तो इससे एक खास नाम दिया गया है टार्डिव स्पॉट, TARDIEU, टार्डिव स्पॉट, SPOT स्पॉट भी कहा जाता है। ये बहुत अहम है। चित्तीदार नज़फ में क्या होता है, चित्तीदार नज़फ आमतौर पर कैसा होता है, गोल, गहरा सुर्ख, नुमाया, प्रोमिनेंट होगा, और पीन के सर, जो पीन हम लोग लगाते हैं कागज में, तो पीन का जो हेड होता है गोल, पीन के सर के बराबर या उससे भी बड़ा हो सकता है। The spots are usually round, dark red, well defined, and about the size of a pin, head, but may occasionally be larger. ये टार्डिव स्पॉट का जो है कहते हैं ये खासियत है कि किस तरह का होगा टार्डिव स्पॉट। तो ये द स्पॉट कैसा मिलेगा, आर यूजुअली राउंड, गोल रंग का होगा, डार्क रेड होगा इसका कलर, वेल डिफाइंड होगा, नुमाया होगा, एंड अबाउट द साइज ऑफ ए पिन हेड, पिन के सर के बराबर, एंड मे बी ऑकेजनली बी लार्जर, और कभी कभी उससे कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब ये कहाँ पर मिलता है ज्यादा, तो कहते हैं देयर आर जनरली फाउंड इन दोज पार्ट्स वेयर कैपिलरीज आर लिस्ट सपोर्टेड। कैपिलरीज जहां पर कम होते हैं वहां पर पहले दिखाई देता है। देयर आर जनरली फाउंड इन दोज पार्ट्स वेयर कैपिलरीज आर लिस्ट सपोर्टेड, एज फॉर एग्जांपल फेस, चेहरे पर, कंजंक्टिवा, मुल्तहिमा पर, एपिग्लोटिस, सीरस सरफेस ऑफ द हार्ट, लंग्स, मेनिंजेस, ये सब जगहों पर ये स्पॉट जो है दिखाई देगा। अब कहते हैं जिस्म के जिस हिस्से पर उरूक़ शरिया का दबाव तेजी से बढ़ता है, जिस्म के जिस हिस्से पर उरूक़ शरिया का दबाव तेजी से बढ़ता है, मसलन अगर किसी को गला दबाते हैं तो क्या होता है, गर्दन के ऊपर जो है उसका दबाव बढ़ेगा ज्यादा, ब्लड कैपिलरीज पर। सीने पर किसी को चोट लगता है, अचानक कोई चीज, भारी चीज गिर गया या कोई जिससे दब गया, तो कहते हैं सीने पर चोट लगने की सूरत में सीने पर जाहिर होता है। गोरे लोगों में जो फेयर का कलर है उसमें चित्तीदार नज़फ बहुत ज्यादा नुमाया होता है, प्रोमिनेंट होता है, और ये कब गायब हो जाता है, जब प्यूट्रिफिकेशन का अमल, जैसे पहले पढ़े हैं हम लोग, प्यूट्रिफिकेशन का अमल जब शुरू होता है तो ये स्पॉट गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। Constriction of neck in strangling and chest in traumatic asphyxia, ये कहते हैं उसको गला दबाने की सूरत में या सीने पर चोट लगने की सूरत में। टार्डियो स्पॉट एस्फिक्सिया की खास अलामत है। टार्डियो स्पॉट कहते हैं इख्तनाकी मौत की ये खास अलामत है, मखसूस अलामत है। टार्डियो स्पॉट्स आर वन ऑफ द क्लासिकल फीचर्स ऑफ मेनी फुल्ली डेवलप्ड एस्फिक्सियल डेथ। ये चीज अगर मिल रहा है
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت جو ہے ایسفکسیا کی وجہ سے ہوئی ہے، ایسفکسیل ڈیتھ ہے۔ کارڈیو اسپورٹس آر ون آف دا کلاسیکل فیچرس آف مینی فلی ڈیولپڈ ایسفکسیل ڈیتھ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اسپاٹ جو مل رہا ہے یہ دوسرے بیماری کی وجہ سے بھی ملتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جیسے کہتے ہیں خون کے بعض امراض جیسے اسکروی، لیوکیمیا، اور کبھی کبھی جو ہے کورونری تھرومبوسس، الیکٹروکیوشن، پوائزننگ، یا کہتے ہیں ان پرسن اور آن اینٹی کوگولنٹس، جو اینٹی کوگولنٹس لیتا رہا ہو، اور بلڈ ڈسکریسیاز جس کو کہتے ہیں تھرومبوسائٹوپینیا، تو ایسی حالت میں بھی چیٹی دار نزف پیدا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس سے الگ ہوتا ہے۔ یہ جسم کے ان مقامات پر ظہور اختناق ہے، ہاں اس کا جو ہے جو چیٹی دار نزف دکھائی دے گا وہ بالکل الگ ہوگا، وہ الگ طرح کا ہوگا، یہ جنرلائز ہوگا، جس میں کہ دوسرے جگہوں پر ملے گا، یہ خاص جگہ پہ ملتا ہے، یہ دوسری جگہوں پر بھی ملتا ہے۔ However, in this condition, their distribution is more generalized in contrast to deaths from violent asphyxia. خون کے بعض امراض مثلاً اسکروی، لیوکیمیا، اور کبھی کبھی کورونری تھرومبوسس میں، الیکٹروکیوشن میں، پوائزننگ میں، ان پرسنس آن اینٹی کوگولنٹس، اور تھرومبوسائٹوپینیا میں، جیسے اس میں آپ کا ڈینگو فیور میں ہو جاتا ہے تھرومبوسائٹوپینیا، ڈیفیشنسی آف پلیٹلیٹس ہو جاتا ہے، تو جس میں کہ یہ جنرل جو ہے جنرلائز حصے پر دکھائی دیتا ہے، تو دونوں میں فرق ہی ہے۔ However, in these conditions, their distribution is more generalized in contrast to death from violent asphyxia. اب کہتے ہیں کارڈیو اسپاٹ جو ہے کبھی کبھی ڈوبنے سے جو موت ہوتی ہے، ڈراؤننگ کے کیس میں بھی اس میں بھی ملتا ہے، کبھی کبھی، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں ملے۔ کارڈیو اسپاٹ ڈوبنے کی حالت میں جو موت ہوتی ہے اس میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہی ہے اس میں ایسفکسیل ڈیتھ، اور اس کے بعد اس کی کیا نشانی ہوگی، کیا سائن ملے گا، اس کا مین 3 سائن ہے اس کا: سائنوسس، انکریز کیپلری پرمیبلٹی، اور پیٹیکیل ہیموریج، یہ 3 جو ہے سائن ہے مین۔ اس کے بعد اس میں آتا ہے موڈس آف ایسفکسیا۔